بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ٹوڈے وتھ احسان علی کے ساتھ میں ہوں احسان علی۔ دوستوں، ملک میں ایک عجیب سی فضا ہے کہ آیا الیکشن ہوں گے 90 دن میں یا نہیں؟ اگر ہوں گے بھی تو کس طرح ہوں گے؟ صرف دو صوبوں میں ہوں گے یا پھر پورے پاکستان میں ہوں گے؟ اس کشمکش نے پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، لہٰذا کل ہونے والے سماعت میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ احکامات جاری کر دیے کہ الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے۔ لہٰذا اس کے لیے فنڈز کا جو مسئلہ تھا اسے بھی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے حل کر دیا۔ وہ کیسے حل کیا؟ کل جو ججمنٹ آئی تھی اس سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ کل پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کے اجرا کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو وزارت خزانہ کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ بھیجی گئی رقم الیکشن کمیشن کو فراہم کرے گا، جبکہ الیکشن کمیشن پیر کو سپریم کورٹ میں رقم سے متعلق رپورٹ پیش کرے گا۔ اچھا، یاد رہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہاں پر پابند کیا ہے کہ یہ جو رپورٹ پیر کو جمع کروائے گا یہ محض 2 لائنوں میں ہوگا۔ اس میں یہ بتائے گا کہ فنڈ ملے یا نہ ملے، اگر مل گئے ہیں تو الیکشن کروانے میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے۔ لہٰذا اس چلتے ہوئے کیس کے دوران اٹارنی جنرل اچانک وزیر اعظم سے ملنے چلے گئے، اور پھر اس ملاقات میں کیا ہوا اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں کہ پنجاب میں عام انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی سے متعلق کیس پر وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا۔ یہ تب طلب کیا جب کیس چل رہا تھا، اٹارنی جنرل اپنے دلائل دے رہا تھا، اس وقت وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو طلب کیا اور طلب کر کے قانونی پہلوؤں پر مشاورت کی گئی، جس میں اٹارنی جنرل سپریم کورٹ سے وزیر اعظم آفس کے لیے روانہ ہوئے تھے اور مشاورت کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ پہنچے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ پارلیمنٹ نے فنڈ دینے سے منع کیا ہے تو کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ لہٰذا پارلیمنٹ سے جو بل منظور کروایا گیا وہ وزارت خزانہ نے کروایا، وہ جان بوجھ کر کروایا گیا، اور وہ اس نیت پر مبنی تھی کہ الیکشن نہیں کروانے۔ الیکشن کیوں نہیں کروانے؟ الیکشن اس وقت اگر ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کی سیاسی موت ہے، کیونکہ اس پی ڈی ایم کی ان پاپولرٹی نے اسے مجبور کیا ہے کہ کسی طرح سسٹم کو انگیج کر کے الیکشن کو ملتوی کیا جائے، کیونکہ اس وقت الیکشن پی ڈی ایم کی حق میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم وائٹ واش ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس تمام تر سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے پی ڈی ایم چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ الیکشن اس وقت نہ ہو، اور وہ الیکشن کیوں نہ ہو؟ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے اسمبلی میں یہ کہا کہ ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے، ہم الیکشن کے حق میں ہیں، لیکن اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ الیکشن کروائے جا سکیں۔ لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ایوب کے دور میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ اس وقت حالات وہ نہیں ہیں کہ الیکشن کروائے جا سکے، اور پھر دیگر جو ڈکٹیٹر تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ الیکشن کروائے جا سکے۔ دراصل ان کی اپنی نیت نہیں تھی الیکشن کروانے کے لیے، کیونکہ الیکشن کرواتے تو ان کے اختیارات ختم ہو جاتے۔ اسی طریقے سے اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت بھی یہ نہیں چاہتا کہ الیکشن ہو۔ اگر الیکشن ہوں گے تو ان کے اپنے اختیارات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر آنے والی حکومت وہ اپنے حساب سے سسٹم چلائے گا۔ یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک نہایت تشویشناک بات ہے کہ 11 جماعتیں مل کر بھی ایک جماعت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اچھا، رات کے ایک صحافی ہیں جو منجے ہوئے صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ نے اور بھی شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ اس ٹویٹ میں راجہ محسن اعجاز نام ہے صحافی کا، جو کہتے ہیں کہ جو اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں استعفے پر غور شروع۔ عجیب بات ہے، کہاں پہ کس کی استعفیٰ، کون سا استعفیٰ؟ اچھا، یہ آگے لکھتے ہیں کہ استعفے سے الیکشن کا عمل رک جائے گا۔
کیا آنے والا قائم مقام انتخابات کروا سکے گا؟ آخر یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کیا صرف ایک استعفے سے کام بنے گا یا ایک سے زیادہ استعفے لینے پڑیں گے؟ مطلب ایک سے اگر کام نہ چلے تو زیادہ لوگوں کے بھی استعفے لیے جا سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ مختلف سوالات کے جواب جانچنے کی تلاش جاری ہے۔ مختلف سوالات کے جوابات کی تلاش جاری ہے۔ فلم الیکشن روکنے کے 101 حربے کا اگلا سین۔ اچھا، اس ٹویٹ سے اندازہ ہوگا کہ یہ الیکشن کمیشن کے اندر سے استعفے لیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے الیکشن کمشنر کے استعفے لیے جائیں۔ اگر ایک الیکشن کمشنر کے استعفیٰ لینے سے کام بنتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتا پھر وہ الیکشن کمیشن کے تمام تر جو عہدیداران ہیں ان سے بھی استعفیٰ لیا جا سکتا ہے، یا پھر حکومت کچھ اور سوچ رہا ہے، کیونکہ حکومت نے آج دوپہر 1 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا رکھا ہے جس میں اس پر مشاورت کی جائے گی۔ اچھا، اگر اس وقت الیکشن کمشنر سے استعفیٰ لیا جاتا ہے تو یہاں پر آئین پاکستان کیا کہتا ہے کہ آئین پاکستان کون سا راستہ دکھاتا ہے، کون سا راستہ ہموار کرتا ہے الیکشن کروانے کے لیے؟ آئین پاکستان کا یہ آرٹیکل 217 ہے جس میں کہا جاتا ہے اٹ اینی ٹائم وین the office of commissioner is vacant or the commissioner is absent or is unable to perform the functions of his office due to any other case۔ یہاں پر یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ اگر الیکشن کمشنر دستبردار ہوتے ہیں یا پھر کسی اور ریزن کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں کروا پاتے، لہٰذا اس صورت میں آرٹیکل آرٹیکل 217 کون سا راستہ دیتا ہے اس وقت الیکشن کروانے کے لیے؟ آگے یہ کہتا ہے کہ جج آف سپریم کورٹ nominated by the Chief Justice of Pakistan shall act as commissioner۔ اچھا، یہاں پر یہ آرٹیکل 217 کہتا ہے کہ اگر الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنے کام کو سر انجام دینے سے معذور ہوتے ہیں، تو اس صورت میں چیف جسٹس صاحب ایک جج تعینات کریں گے، سٹنگ جج تعینات کریں گے الیکشن کمشنر کا کام سر انجام دینے کے لیے، اور وہ جج تب تک کام کرتا رہے گا جب تک نیا الیکشن کمشنر نہیں آتا۔ لہٰذا اس صورت میں بھی جو بال ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے گول میں چلا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آلریڈی یہ فیصلہ دیا ہوا ہے 3 رکنی بینچ نے کہ الیکشن جو ہے نا وہ 90 دنوں میں کروانے پڑیں گے۔ 14 مئی کا یہ ڈیٹ دیا گیا ہے۔ پہلے حکومت کی طرف سے یہ 4-3 کا گیم کھیلا گیا۔ اگر 4-3 پر کام نہیں بنا پھر بعد میں انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک بل پاس کروایا جو بل ان کے کام نہیں آیا، پھر بھی الیکشن کروانا پڑ رہا ہے پی ڈی ایم حکومت کو۔ لہٰذا اگر اس کے باوجود بھی الیکشن نہیں کر پاتے، الیکشن نہیں ہوتا، تو الیکشن کمشنر کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ اگر آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے تو آرٹیکل 6 ہے کیا؟ آرٹیکل 6 میں ہوگا کیا؟ آرٹیکل 6 سے الیکشن کمشنر کو کیا فرق پڑے گا؟ نہ کہ الیکشن کمشنر کو، بلکہ جو معاونت کر رہے ہیں، جو مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر نہ ہو، ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ آرٹیکل 6 میں یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ اگر آئین سے انحراف کیا جاتا ہے تو اس صورت میں جس نے بھی انحراف کیا یا جس نے مشورہ دیا اسے سزائے موت یا سزائے عمر قید لگ سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت پی ڈی ایم اپنی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وزیر اعظم نااہل ہوں۔ وزیر اعظم اگر نااہل ہوتے ہیں تو یہ مسلم لیگ نون یہ اپنی مظلومیت کا ووٹ لے سکتا ہے۔ بصورت دیگر چیف جسٹس آف پاکستان کا کہیں کسی حد تک مونڈ یہ نہیں دکھ رہا کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں۔
لہٰذا اس تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔